جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. میں واٹسن ویل بات کر رہا ہوں ہالینڈ سے. میرا ایک سوال ہے سر کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور پھر ان پر مقدمات بنیں گے اور پھر سلسلہ وہی. لیکن میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ میں عمران خان کو سخت ناپسند کرتا ہوں، ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے. پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، اس میں ان کو بہت بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں جو حالات ہے اس وقت پاکستان کے لیے. مگر میرا جو سوال ہے یا میری بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف ہوں یا اب عمران خان ہوں. لیکن ان کو استعمال کرنے والے، ان کو لانے والے، ان کو اس حالت تک پہنچانے والے جو ہیں، جو کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہمارے عدالتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے. تو جب تک میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جب تک یہ لوگ کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے یا ان کو سزائیں نہیں ہوں گی تو یہ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جہاں ہم آج سے 40-50 سال پہلے سے وہیں آج بھی کھڑے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد 30-35-40 سال بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہوں گے جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے وہ لوگ جو مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کٹہروں میں نہیں کھڑے ہوں گے. شکریہ. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ نے مکمل کلینزنگ کرنی ہے، تطہیر کرنی ہے، تو آپ کو تکلیف دہ ترین فیصلے کرنے ہوں گے اور سب اداروں کا احتساب کرنا ہوگا، سب اداروں کو خود اپنا احتساب کرنا ہوگا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ آپ ریکنسیلیشن اور ٹروتھ کمیشن بنا دیں، سارے آ کے اپنے اپنے گناہ ٹیبل کے اوپر رکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنے اور ایک نئے دور کا آغاز کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص طبقہ فکر کو کھینچ کے لائیں ٹیبل تک، اس سے چیزیں اگلوائیں اور اس کے بعد جو تربیت آپ نے کی ہے اس کا کوئی احتساب نہ ہو. تو یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم طلعت، شکیل بات کر رہا ہوں امریکہ سے. ہم مستقل یہ سنتے آئے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کی پیداوار ہے، چاہے وہ 2012 میں شروع ہوا ہو یا 2000 میں شروع ہوا ہو. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کرکٹ چھوڑنے کے بعد عمران خان نے فیصلہ تو کیا تھا کہ جی میں نے سیاست میں آنا ہے اور کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے اس ملک میں. تو اگر ان کو یہ سہولت نہ میسر ہوتی جو کہ ان کو پروجیکٹ کی صورت میں میسر ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پچھلے 15-20 سال میں یہ سیاسی طور پہ وہ مقام حاصل کر پاتے جو ان کے پاس آج ہے، یا کسی بھی لیول کا کوئی ان کو سیاست میں کوئی عروج ملتا؟ جواب ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اٹس اے بیوٹیفل کویسچن. پہلے اس کا میں جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ شیخ رشید کا ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ یہ مقام ملتا، تو عمران خان کا سیاست میں اس وقت یہ مقام ہے کہ شیخ رشید ان کا ایک ساتھی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی شیخ رشید میں اور میں ذاتی کمنٹ نہیں کر رہا، شیخ رشید کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب عمران خان اور شیخ رشید کا قد کاٹ ایک جیسا ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی اصل قدر سیاست کے اندر اس وقت کتنی. اب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے آپ کو حیران کرے میری طرف سے. عمران خان کا مقام اس سے کہیں بہتر ہوتا اگر وہ سیاست پروجیکٹ کے ذریعے نہ کرتے. عمران خان اس وقت بلند ترین اخلاقی معیار پر ہوتے اگر وہ اپنی مصنوعی اور بیماری کی حد تک گہری ایگو کا شکار نہ ہوتے، اگر وہ شارٹ کٹس نہ لیتے، اگر وہ 2 نمبریاں نہ کرتے. پروجیکٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پروجیکٹ بنانے والے اور دوسرا پروجیکٹ کا مواد بننے والے. عمران خان نے پروجیکٹ کا وہ مواد بنے، اگر وہ نہ بنتے تو عمران خان آج بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے. یہ سب چیزیں ان کو ویسے ہی مل جانی تھی، لیکن چونکہ ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کافی عرصے سے کہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہے سیدھے رستے پر چلنے کی. لیکچر آپ کو بڑے دیتے ہیں
لیکن وہ سیدھے راستے سے وہ آتے نہیں ہیں دروازے سے, ان کو کود کے آنے کی عادت ہے اور پیشنس ان کے اندر نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ شیخ رشید کو ٹویٹ کر کے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں, یعنی ان کو اب حوصلہ شیخ رشید سے مل رہا ہے. تو بالکل عمران خان کا قد کاٹ اس سے بہت بہتر ہوتا. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل فورس کی گنجائش موجود تھی, ابھی بھی موجود ہے. نئی جنریشن جو نیا ووٹر سامنے آ رہا ہے اس کو ایک ریلنگ سپورٹ کی ضرورت تھی. اور سب سے بڑا جو عمران خان کے پروجیکٹ کا نقصان ہوا کہ وہ جو ممکنہ طور پر ایک جینون پولیٹیکل تھرڈ فورس آ سکتی تھی وہ ہائی جیک کروا دی عمران خان. اور اب آپ کے پاس روایتی سیاستدان موجود ہیں. عمران خان بھی ظاہر ہے روایتی سیاستدانوں کے ذریعے اوپر آئے, لیکن وہ اچھا ہارڈ ورک کر کے اپنے لیے ایک جگہ بنا سکتے تھے. انہوں نے راستہ دوسرا چوز کیا اور اس وجہ سے ان کو یہی نقصان اٹھانا پڑا جو ان کو اٹھانا پڑا. السلام علیکم شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. شیخ خرم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی صحافی اگر کسی بھی پارٹی کی پارٹی لائن کو ٹو کرے گا, کیا وہ صحافی کہلانے کے قابل ہے؟ وہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں بہت سے نام لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, الیکٹرانکس میڈیا پہ ہوں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ ہوں, یوٹیوبر ہوں, وہ بھی آپ کو بہتر جانتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ اس کو صحافی کا درجہ دیا جا سکتا ہے جو کسی کی پارٹی لائن کو ٹو کریں؟ دیکھیں, اصول کی لائن کو ٹو کرنا اور پارٹی لائن کو ٹو کرنا اگر کسی جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پارٹی لائن نہیں بن جاتی, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کے سامنے حقائق معتبر ہونے چاہیے. حقائق کیا ہیں وہ آپ کو خود کاؤنٹر چیک کرنے چاہیے. رائے کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ہمارے صحافت میں کہتے ہیں کہ یو آر انٹائٹل ٹو یور اوپینین بٹ یو آر ناٹ انٹائٹل ٹو یور فیکٹس. جو حقیقت ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. تشریحات آپ کے پاس اپنی موجود ہیں, آپ تشریحات کی دنیا میں گم ہو جائیں, بھانت بھانت کی تشریح موجود ہے, لیکن حقیقت ایک ہی ہوگی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی لائن لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ جس پر الزام لگا رہے ہیں اس کے حقائق درست ہیں یا نہیں ہیں. نمبر دو, اگر اس کی رائے آپ سے مختلف ہے اور کسی اور رائے کے ساتھ کوئنسائڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کے اوپر اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی. ایک یہ اصول ہے. دوسرا یہ کہ کیا آپ مکمل طور پر دوسری سائڈ, یعنی اگر ایک پارٹی ہے, بی دوسری پارٹی ہے, اس کے نقائص کے اوپر نظر نہیں رکھتے اور ایک کے نقائص کے اوپر نظر رکھتے ہیں. یہ ایڈیٹوریل ججمنٹس ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سب سے اچھی ایڈیٹوریل ججمنٹ موجودہ نیوز سے متعلق ہوتی ہے. اگر میں مثلاً عمران خان جن کے میں 2014 سے جن کے دھرنوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جب کوئی عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا تو میں ان کی سیاست کے بارے میں بات کر رہا تھا اور بار بار ان کو وارن کر رہا تھا کہ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے. یہ تمام ریکارڈ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نئی قسم کی ایک کیفیت ہے کسی پر تنقید کرنا یا کسی کی تعریف کرنا, یا اس کا ایک مکمل طور پہ بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ مختلف قسم کے معیار بنے ہوئے ہیں, لیکن جو سب سے اہم اور مستند معیار ہے اس معیار کے مطابق حقائق اگر درست ہیں تو رائے معتبر ہے. اگر حقائق آپ نے انوینٹ کیے ہوئے ہیں تو پھر رائے کے بارے میں آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. جی طلعت صاحب السلام علیکم. میں ڈاکٹر ساجد کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. سر مجھے تھوڑا سا یہ آپ کلیئر کر دیں کہ نواز شریف کو تو 3 مرتبہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا ملی اور آخری مرتبہ اسے سی پیک کی سزا ملی اور عمران خان کو لایا گیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد نے پیشن گوئی کی تھی ڈے فیسٹ سے, یہ عمران والا جو سارا پلان ہے یہ پلانٹڈ ہے یا وقتاً فوقتاً جو قوتیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے ان کو امریکہ یا ویسٹ پروموٹ کرتا ہے؟ اس حوالے سے پلیز مجھے کلیئر کر دیں. دیکھیں, میں کانسپریسی تھیریز کو بہت آپ سمجھیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میں بہت بڑی پیشین گوئیوں پر, بھلے وہ کسی کی طرف سے بھی ہوں, جن کا آپ نے حوالہ دیا بڑا مستند نام ہے, بڑا نام ہے اور قابل عزت و احترام ہے, کہ ماننے والے بہت سارے ہیں, بھلے ان کی طرف سے ہوں, کیونکہ میں صحافیانہ
ڈسپلن کے تحت ہی بات کر سکتا ہوں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوگی تاریخ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور صحافی ہونے کے ناطے کہ اگر پاکستان کے اندر جو فساد پھیلانے کے دروازے ہیں اگر وہ کھلے ہوئے ہیں تو بین الاقوامی لابیز اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں، ان کے اپنے ڈیزائنز بھی موجود ہیں، ان کی ڈاکٹرنز موجود ہیں. ایشیا میں کن کن ممالک کے اوپر انہیں فوکس کرنا ہے، وہ وار گیمنگ کرتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے مواقع جانے دیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوگی. تو جس تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ فساد پھیلا ہے اس سے شک یہ گہرا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک شخص نکلا اور اس نے کہا جی میں نے پاکستان کی زندگی تبدیل کرنی ہے، پھر اس کے راستے میں فوج کھڑی ہو گئی اور پھر اس کو نکال دیا گیا اور اب وہ ایک بڑی زبردست جمہوری بیٹل کر رہا ہے. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، نوید بول رہا ہوں ہانگ کانگ سے. پوچھنا یہ تھا، یہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب سے ٹکٹیں لی تھی پیسے دے کر، جو 9 مئی سے پہلے لوگوں نے پیسے دے کر ٹکٹیں لی تھی، کیا ان کو ریفنڈ ملے گا یا ان کو پرچی بنا کے دے دی جائے گی نیکسٹ الیکشن کے لیے؟ نیکسٹ جب ہوگا پی ٹی آئی برسر اقتدار آئے گی تو اس وقت ان کو یہ ریفنڈ ملے گا یا ان کا ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ اس پہ تھوڑا بتا دینا پلیز. ویسے آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. میں کل اپنے پروگرام پروڈیوسرز کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جو رقم متعین کی تھی اعجاز چودھری صاحب نے وہ تو کم از کم تو 1.5 کروڑ کی تھی پر ٹکٹ، اور یہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہے. قومی اسمبلی کے ٹکٹ کی اس سے بھی زیادہ قیمت ہوتی ہے. اور اس کے بعد عہدوں ممکنہ عہدوں کی جو پری بکنگ ہے، جس طرح آپ ایسی ہاؤسنگ اسکیم میں ایک ایسا پلاٹ جو ہاؤسنگ اسکیم لانچ ہی نہیں ہوئی اور پلاٹ بنا ہی نہیں، اس کی فائل خرید لیتے ہیں نا، تو اپنے منسٹریز کی فائل بھی یہ پہلے سے بک کروا لیتے ہیں، اس کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں. تو کافی بڑی رقم بنتی ہے، کچھ 4.5-5 ارب روپیہ بنتا ہے اگر اس معیار پر جائیں. تو اگر اس کا بھی آدھا لے لیں تو 2.5 ہوگا، اگر اس کا بھی آدھا لیں گے 1.5 ارب روپیہ ہوگا. تو یہ تو پوچھ پرتیت ہونی چاہیے. فلڈ کے پیسوں کی بھی پوچھ پرتیت ہونی چاہیے. کہا تھا کہ 10 بلین ہم نے اکٹھا کیا، تو وہ کدھر گیا پیسہ؟ جو 25 افراد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا تھا کہ ہم جا کے ان کو دیں گے. تو پتہ نہیں وہ ابھی تک گئے نہیں ان فنڈز کو دینے کے لیے. تو جو پیسوں کا معاملہ ہے وہ بس ایسا ہی ہے عمران خان صاحب کا.